تین بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کی خدمت میں آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جنیوا میں جو اقوام متحدہ کا وہاں پورا ایک کمیشن بیٹھتا ہے، جو آفس ہے انسانی حقوق کا کمیشن، اس نے آج بھارت کو بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت جس طریقے کے انسانیت سوز اقدامات کر رہا ہے وہ انسانیت کے ماتھے پر ایک دھبا ہیں، ایک کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھارتی نیوی کی جانب سے روہنگیا مہاجرین کو سمندر میں پھینکا گیا ہے اور اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ بھارتی نیوی کی جانب سے یہ خبریں ہیں کہ روہنگیا مہاجرین کو بحیرہ انڈمان میں پھینکنے کی اطلاعات ہیں اور اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عالمی برادری نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور ماہرین سے کہا ہے کہ باقاعدہ اس واقعے کی تفتیش شروع کر دی جائے۔ انسانی حقوق کے کمیشن نے کہا ہے کہ یہ اقدامات غیر انسانی، ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ یہ تصور کہ روہنگیا مہاجرین کو بحری جہازوں سے سمندر میں پھینکا گیا انتہائی خوفناک ہے، جبکہ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے قوانین کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے۔ کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی حکومت ان واقعات کی مکمل تحقیقات کر کے وضاحت پیش کرے اور بھارت ایسے انسانیت سوز اقدامات کو فی الفور بند کرے۔ یہاں پر اقوام متحدہ سے میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن مطالبہ کر رہا ہے کس سے؟ بھارتی حکومت سے، جو خود ان واقعات میں ملوث ہے۔ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ تحقیقات کریں اور وضاحت پیش کریں۔ مجھے بتائیں کہ جو خود قتل میں ملوث ہیں انہوں نے کیا تحقیقات کرنی ہے اور انہوں نے کیا وضاحت دینی ہے؟ کیا اقوام متحدہ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق جو قراردادیں ہیں انہیں ماننے سے انکار کر رہا ہے؟ کیا اقوام متحدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ جو اس بارے میں نہیں جانتی کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک معاہدہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جسے سنتاس معاہدہ کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ یہ نہیں جانتا کہ بھارت اس معاہدے کو ماننے سے انکاری ہے اور اس معاہدے کو اس نے معطل کیا ہوا ہے؟ کیا اقوام متحدہ یہ نہیں جانتا کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو وہاں اس کی کوئی نہ کوئی کڑی جا کر انڈیا سے ملتی ہے، اور انڈیا میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ابھی سانس نہیں لیا جاتا تو آدھے سانس کے اندر ہی بھارت جا کر وہ الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے کہ اس دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو انسانی حقوق کا کمیشن ہندوستان بھجوانا چاہیے اور وہاں پر جا کر اس غیر انسانی سلوک کا نوٹس لیا جائے کہ برما کے وہ لاچار، بے بس، مفلوق الحال جو روہنجیا کمیونٹی ہے اسے کس طریقے سے برما کے اندر ظلم اور تشدد اور بربریت اور سفاکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھارت جو پوری دنیا میں دنیا کی سب سے بڑے جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے، اس جمہوریت کے اندر ظلم اور تشدد کی یہ خوفناک داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ فلسطین کی طرف بھی چلتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے کیا ایک عجیب و غریب دن یہ آ گیا کہ دوسری بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فلسطین کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ امریکہ کی گزشتہ جو پورا عرصہ ہے اس میں پہلی بار امریکہ کے منہ سے فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی کلمہ خیر بلند ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنا ہوگی، غزہ میں بہت سے افراد بھوک سے مر رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب بھوک سے نہیں، اسرائیل کے تشدد سے مر رہے ہیں، اسرائیل کے بم دھماکوں سے مر رہے ہیں، اسرائیل کے میزائلوں سے مر رہے ہیں، بھوک سے کم مر رہے ہیں۔ بھوک کا حل نکالنے کے لیے تو پوری دنیا سے جو آرگنائزیشن ہیں وہ فلسطین جانا چاہ رہی ہیں۔ آپ کا چہیتا اسرائیل انہیں فلسطین کی حدود میں داخل نہیں ہونے دے رہا، تو بات آپ کو ٹھیک کرنی چاہیے، سوال آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں تو ہمدردی اس طریقے سے نہ کریں کہ اس کے زخموں پر مزید نمک بھی چھڑکیں۔ بھوک سے نہیں مر رہے، وہاں پر اسرائیلی بربریت سے، اسرائیلی جارحیت سے اور اسرائیل کے جو
تشدد ہے اس سے وہ لوگ مر رہے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہے یہ اصل میں مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران ابو ظہبی میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگلے ماہ تک غزہ سے متعلق بہت سی اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں بہت سے افراد بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنی ہوگی۔ یوکرین مذاکرات پر امریکی صدر نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ روس یوکرین مذاکرات میں کیا ہوتا ہے، جتنا جلد ممکن ہوا روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کروں گا۔ آج انہوں نے اپنا دورہ ختم کیا ابو ظہبی کا، متحدہ عرب امارات کا، تو واپس امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ دورہ تھا۔ ہم گزشتہ 2 دنوں میں اس دورے سے متعلق بڑی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے لوگوں کے بارے میں محض اتنی بات کرنا یہ کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پروں کے نیچے پلے ہوئے اسرائیل کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی یا واضح بیان نہیں دینا چاہ رہے، اور وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ فلسطینی بھی خوش ہو جائیں اور اسرائیل بھی بچ جائے۔ اسرائیل اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے اور فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، فریڈم آف ریلیجن کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے دنیا کا سب سے زیادہ گھناؤنا کردار ادا کرنے والا ملک ہے، اور اس ملک کے بعد اگر دوسرا کوئی ملک ہے اس کا نام ہندوستان ہے، اس کا نام انڈیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو بات ہے وہ ٹھیک طریقے سے کرنی چاہیے۔ امریکی صدر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مسلمان ملک کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کا جھوٹ بولیں۔ ایک اور بڑی دکھ اور افسوس کی خبر ہے وہ پاکستان سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے پاکستان میں جو احمدی کمیونٹی ہے وہ مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہٹ لسٹ پر ہے، ان کو گھروں سے نکال کر گولیاں ماری جا رہی ہیں، وہ عبادت گاہوں کی طرف جا رہے ہوں تو وہاں پر گولیاں مار دی جاتی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے جو مینار ہیں وہ گرا دیے جاتے ہیں، ان کے جو قبرستان ہیں انہیں پامال کر دیا جاتا ہے، اور قبرستان جو ہیں ان کے جو کتبے ہیں انہیں بھی گرایا جا رہا ہے۔ آج ایک اور واقعہ ہوا، اور اس مہینے کے اندر یہ تیسرا قتل ہے جماعت احمدیہ کے کسی شخص کا۔ آج سرگودا میں ڈاکٹر شیخ محمود احمد جو معدے اور جگر کے بہت بڑے ماہر تھے، پورے پنجاب کے دور دراز سے لوگ ان کے پاس علاج کے لیے آتے تھے، اور لوگ ان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ انتہائی منکسر المزاج تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ آج جمعے کے بعد اسپتال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کسی شخص نے جو وہاں پر موجود تھا، جس نے باقاعدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے جو سویپر ہیں ان کے، اور اس نے وہاں پر ان کو 2 گولیاں ماری اور وہ ان گولیوں میں قتل ہو گئے۔ یہ دیکھیں کہ سرگودا جو ہے ویسے بھی کافی عرصے سے جو احمدی کمیونٹی ہے اس کے خلاف نفرت اور تعصب کا جو ہے وہ ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، اور وہ جو ڈاکٹر محمود ہیں ان کی 58 برس ان کی عمر تھی، ان کی ماں، ان کی اہلیہ، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں جو پیچھے سوگوار ہیں، اور ان کی فیملی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ڈاکٹر محمود اس مہینے کے اندر تیسرے احمدی ہیں جنہیں صرف عقیدے کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں صرف معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے، جو احمدی جماعت کے لوگ ہیں ان کی جو قبرستان ہے اس میں یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ضلع خوشاب میں روڈا ایک جگہ ہے، وہاں پر 90 کے قریب جو کتبے ہیں قبروں کے وہ توڑ دیے گئے اور قبروں کو مسمار کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 2024 میں 319 احمدیوں کی جو قبریں ہیں ان کے کتبے توڑے گئے، اور 2025 میں 270 کے قریب احمدی جو ہیں قبرستان ان کے اندر گھس کر ان کے جو کپڑے ہیں وہ جو کتبے ہیں وہ توڑے گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک بڑا بنیادی اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ مسخ کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بہت بڑا جو ایشو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں، اور جب پاکستان دنیا بھر میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنا موقف پیش کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر پاکستان کو اس طرح کے واقعات جب جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے مسائل اور جو مصائب ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے اندر دیکھنا پڑے گا، اور صرف یہاں تک کی بات محدود نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں میں کچھ ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے انصاف کر رہے ہیں، لوگوں کو وہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوگ ڈنڈے اور سوٹے لے کر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور پولیس ہمیں بالکل لاپتہ دکھائی دیتی ہے، پولیس بالکل غائب دکھائی دے رہی ہے، اور حکومت نام کا کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کے جو مظاہرے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔